گو کے تھوڑا وہ سخت ہوتا ہے. باپ گو کے تھوڑا وہ سخت ہوتا ہے، اپنے بچوں کا تخت ہوتا ہے. زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آخری جو مصرع آئے گا میں وہ پہنچانا چاہتا ہوتا ہے. یہ اس کے لیے دو مصرے میں نے کہے ہیں مناسبت سے. گو کے تھوڑا وہ سخت ہوتا ہے، اپنے بچوں کا تخت ہوتا ہے. دھوپ میں رہ کے سب کو سایہ دے، باپ گھر کا درخت ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل سرکار غوث اعظم، عظمت والدین، عظمت والدین. ارے زندہ باد درخت ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے. گو کے تھوڑا وہ سخت ہوتا ہے، اپنے بچوں کا تخت ہوتا ہے. دھوپ میں رہ کے سب کو سایہ دے، دھوپ میں رہ کے سب کو سایہ دے، باپ گھر کا درخت ہوتا ہے. باپ گھر کا درخت ہوتا ہے. باپ گھر کا درخت ہوتا ہے. چار مثال جی 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 کرم. بس اسی انداز سے سن لیجئے گا. باپ گھر کا درخت ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ ہم لوگ، آپ بھی ساتھی میں غالباً لگ بھگ پورا ہفتہ بھر سے جو ہے مسلسل شب بیداری ہو رہی ہے، اور ٹھنڈک بھی ہے، اور بولنا بھی پڑ رہا ہے، آواز جس سے تھوڑی سی دبی ہوئی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری اسی دبی ہوئی آواز میں میری بھاری بات آپ تک پہنچ جائے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہے نا. اب دیکھیں، سر پہ سایہ ہے اگر ماں باپ کا کچھ غم نہیں. سر پہ سایہ ہے کچھ غم نہیں. کچھ غم نہیں. سر پہ سایہ ہے اگر ماں باپ کا کچھ غم نہیں. آفتوں کی آندھیوں میں آنکھ پھر بھی نم نہیں. ارے کیا مصرع بنایا ہے. واہ 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 واہ. سر پہ سایہ ہے اگر ماں باپ کا کچھ غم نہیں. کاظم بھائی دیکھیے گا، آپ کے والد محترم بہت اچھے شاعر تھے، میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. چلیے میں انہی کے قدموں کی برکت سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں. سبحان اللہ. سر پہ سایہ ہے اگر ماں باپ کا کچھ غم نہیں، آفتوں کی آندھیوں میں آنکھ پھر بھی نم نہیں. ایک سچی بات کہہ دوں، ایک سچی بات کہہ دوں، چوم کر ماں کے قدم. ایک سچی بات کہہ دوں، ایک سچی بات کہہ دوں، چوم کر ماں کے قدم. ماں بہت اعلیٰ ہے لیکن باپ ماں سے کم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، فیضان غریب نواز. سبحان اللہ. باپ کم نہیں. ہائے ہائے ہائے. سر پہ وہ مصیبت میں بھی ہوتا ہے، وہ مصیبت میں بھی ہو کر کے بتاتا کب ہے، بتاتا کب ہے. جیب میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ کہتا سب ہے. جیب میں پھر بھی، جیب میں کچھ نہ ہو پھر بھی وہ کہتا سب ہے، سب چنگا ہے. وہ کہتا سب ہے. اس کے رتبے کو کبھی کم نہ سمجھنا لوگو، ماں تو ہے زندگی پر باپ مجازی رب ہے. عظمت والدین، نعرہ تکبیر.
وہ مصیبت میں بھی ہوتا ہے، ہو کر کے بتاتا کب ہے، جیب میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ کہتا سب ہے، اس کے رتبے کو کبھی کم نہ سمجھنا لوگو، ماں تو ہے زندگی پر باپ مجازی رب ہے، پر باپ مجازی رب، پر باپ مجازی رب ہے۔ اب حقیقی رب اور مجازی رب میں یہی صرف باپ ہی کے اندر ایک کوالٹی ایسی ہے جو آپ نے آیت پڑھی تو سرکار وہی ہے، جی 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 بیانی صغیر۔ سبحان اللہ، رب بیانی صغیرہ۔ دیکھیے حضرت نے، میں اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا، حضرت نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا الحمدللہ۔ اب دیکھیے، نہیں اب دیکھیں رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ حقیقی پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھا ہے کسی نے اللہ کو پالتے ہوئے؟ نہیں دیکھا نا، دیکھ بھی نہیں سکتے، نہیں دیکھو گے، دیکھنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ دیکھو گے، وعدہ ہے، وعدہ الہی ہے، دیکھنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ محشر میں سب دیکھیں گے، محشر میں سب دیکھیں گے۔ ایک عقیدے کی بات، ایک عقیدے کی بات، بہت سے لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، معراج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں معراج نہیں ہے۔ اچھا مان بھی لیتے ہیں کسی طرح سے لپیٹ وپیٹ کے کہ ہاں ہوئی، لیکن یہ کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں مصطفیٰ نے نبی خدا کو نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، ما ذاق البصر وما طغى، کوئی نہیں دیکھ سکتا کو کہتے ہیں۔ ایک عقیدہ بنایا ہے، ایک کیا بنایا ہے؟ عقیدہ بنایا ہے۔ لیکن ان بد عقیدوں سے کہو وہ تو محبوب ہیں، وہ تو مصطفیٰ ہیں، وہ تو حبیب ہیں۔ ارے انہوں نے دیکھا دنیا میں محبوبیت کے درجے میں آ کر، اور تم محشر میں گناہگار ہو کے دیکھو گے خدا کا جلوہ ابدیت کے انچوبے میں آ کر۔ اللہ، وہ ابدیت کے لبادے میں آ کر تم دیکھو گے، تو محشر میں تم کیسے دیکھ لو گے؟ یہ تو مانتے ہو کہ ہاں ہم دیکھیں گے، مانتے ہو نا کہ ہم دیکھیں گے، سب مانتے ہیں ہم دیکھیں گے، صرف جگہ ہی تو بدلی ہے، جگہ ہی تو بدلی ہے، وجود تو وہی ہے، ذات تو وہی ہے، بات تو وہی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں اس لیے تنہا دکھایا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو دکھانے والا بھی تنہا ہے اور دیکھنے والا بھی تنہا ہے۔ دیکھنے والا بھی تنہا، آئے ہائے، دکھانے والا بھی اکیلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت تاجدار انبیاء، فیضان شہنشاہ امانت و دیانت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے والا بھی اور دکھانے والا بھی، کچھ تو فرق ہونا چاہیے، یہاں بھی فرق ہوگا وہاں بھی فرق ہوگا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پل سب رہے، پل سب رہے، اور کب سے پل رہے ہیں؟ لاکھوں سال سے، ہزاروں سال سے پل رہے ہیں، اور قیامت تک پلتے رہیں گے، قیامت تک پلتے رہیں گے، قیامت تک پلتے رہیں گے۔ حقیقی پالنے والا خدا ہے، حقیقی پالنے والا رب ہے، اور مجازی پالنے والا تمہارا والد ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا جلوہ کسی اور میں نہیں رکھا ہے، تمہارے باپ کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ جلوہ کسی کو نہیں ملا،
یہ جلوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا پوری دنیا میں، اگر دیا ہے تو باپ کو عطا کیا ہے، اگر دیا ہے باپ وہ سایہ دار درخت ہے میاں، وہ سایہ دار درخت ہے کہ اس کے نیچے جتنے بھی رہتے ہیں وہ تو سائے میں رہتے ہیں، وہ تو سائے میں رہتے ہیں، لیکن وہ سائے میں نہیں رہتا ہے، اس کے اوپر تمازت ہوتی ہے دھوپ کی۔ پیڑ کیسا ہوتا ہے؟ پیڑ کے سائے میں آ کے دیکھو، نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ذرا اس کی چوٹی پر جا کے دیکھو تو پتا چلے گا اوپر کتنی گرمی ہے، کتنی تمازت ہے، کتنی شدت ہے، کیا معاملات ہیں۔ سورج نے بالکل اپنی گود میں اسے لے رکھا ہے، لیکن وہ کبھی سایہ دینا نہیں چھوڑتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نے باپ کو بھی ایک سایہ دار درخت کی طرح بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے باپ کے مقام کو سمجھو، باپ کے مقام کو سمجھو، ماں کا بھی احترام کرو اور باپ کا بھی احترام کرو، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے میاں۔ جیتے جی ان کی خدمت، جیتے جی ان کی خدمت، اور کیسی خدمت؟ کیسی خدمت؟ اب ہم کیوں بتائیں، قرآن فرما رہا ہے، آپ دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ یہ دعا بھی ہے اور حکم بھی ہے، دعا بھی ہے حکم بھی، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما۔ کیسے رحم فرما؟ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے فرما؟ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے اللہ ایسے بھیج، اے اللہ ایسے عطا فرما؟ نہیں، لیکن چونکہ اللہ کو خود یہ ادا اتنی پسند ہے، یہ ادا اتنی پسند ہے، تمہارے والدین کا یہ طرز زندگی اتنا اللہ کو پسندیدہ ہے کہ اللہ نے جب طریقہ بتایا تو وہی بتایا جو تمہارے والدین کا طریقہ ہے۔ اللہ اللہ رب ارحمہما، فرمایا دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ مولا ان لوگوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ بچپنے میں، سبحان اللہ، بچپنے میں جیسے انہوں نے رحم فرمایا تھا ویسے ہی مولا ان دونوں پر رحم فرما۔ اب بچپن پر جو باپ کی اور ماں کی جو خدمات ہوتی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا، لاکھوں ہزاروں روپے خرچ بھی کر دو تو جو سلوک ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا کوئی۔ اجرت لے کر دودھ تو کوئی پلا سکتا ہے لیکن اپنا خون جگر نہیں دے سکتا۔ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ دودھ تو پلا سکتا ہے، دودھ تو پلا سکتی ہے لیکن خون جگر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر خون جگر دینے کا جذبہ کسی کے سینے میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے اندر ہوتا ہے اور وہ تمہارے باپ کے اندر ہوتا ہے۔ کیا کیا نہیں کرتے ہیں ہمارے لیے؟ بولو کیا کیا نہیں کرتے؟ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم کو بھی یہی چاہیے نا، نہیں چاہیے؟ علامہ روم علیہ رحمت و رضوان نے ایک واقعہ نقل فرمایا حدیث شریف کے حوالے سے، فرماتے ایک اعرابی، ایک بدو تھا، نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا باپ میرے مال کو میری اجازت کے بغیر وہ لے لیتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے، آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے۔ لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کو بلا کر انہیں تنبیہ فرمائیے، انہیں بلا کر انہیں تنبیہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، ایسا مقدمہ پہلی بار آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلاؤ، بلایا گیا، آئے وہ ضعیف العمر، کمر جھکی ہوئی، آئے ڈنڈے کے سہارے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہاں اب بتا تیرا کیا الزام ہے، تیرا کیا الزام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جس وقت گھر میں اس نے بدسلوکی کی تھی اور ڈانٹ کر کے کہا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا، تو اس بوڑھے شخص کے قلب میں بہت ٹھیس پہنچی تھی اور اس نے اسی وقت بزبان عربی اپنے دل ہی دل میں کچھ عربی کے شعر کہے، عربی کے شعر کہے۔ اب وہ شعر نہیں سناؤں گا، اس کا ایک مفہوم جلدی جلدی بتا دوں گا۔ عربی کے کچھ شعر کہے، کسی کو سنایا بھی نہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں، کسی کاغذ پر انہیں لکھا بھی نہیں، گھر میں اپنے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، سبحان اللہ، ہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ضعیف الانسان، تیرے اوپر یہ مقدمہ ہے، تیرا بیٹا کہہ رہا ہے ایسا ایسا تیرے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ اتنے میں جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریے گا، وہ اشعار جو اس شخص نے اپنے دل ہی دل میں کہہ رکھے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ اس بزرگ سے کہیے وہ آپ کو اشعار سنا کر کے وہ اشعار آپ کو سنا دے۔ تو وہ شخص بالکل حیرت میں پڑ گئے، نہ میں نے کسی کو سنایا، نہ میں نے کسی کو بتایا، نہ میں نے کہیں پر لکھا، یہ کیسے انسان ہے؟ چونکہ عربی تھا، دولت ایمان نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میری اس چھپی ہوئی بات سے بھی واقف ہو گئے ہیں؟ اتنا آقا نے فرمایا ہاں وہ شعر سنا دو، تو کہتا یا رسول اللہ شعر بات میں سناؤں گا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، شعر تو بعد میں سناؤں گا، پہلے گواہی لے لیجئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر وہ اشعار اس نے سنا جس کا مفہوم یہ ہے، ہاں عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں نے بچپن میں تیرے ساتھ شفقت کی، بچپن میں تیرے ساتھ رحم دلی کی، بچپن میں تیرے ناز نخرے اٹھائے، بچپن میں تیری تمام تر ضرورتوں کا پورا کیا، بچپن میں تیرے لب ہلنے سے پہلے میں نے تیرے سامنے وہ چیز حاضر کر دی جس کی آرزو تیرے دل میں تھی، لیکن اسی میں مالکانہ حق کی بنیاد پر میں نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا ہی تو ہے، یہ میرا بیٹا ہی تو ہے، یہ میرا بیٹا ہی تو ہے، اس لیے میں نے اس کے مال کو لیا۔ لیکن یا رسول اللہ جب اس نے آنکھیں دکھائی، جب اس نے زباں درازی کی، جب اس نے اس طرح سے سینہ تان کے مجھ سے گفتگو کی، تو پھر میرے دل، میرے قلب نازنی کو ٹھیس پہنچی۔ یا رسول اللہ میں نے کہا اپنے دل ہی دل میں کہ یہ وہی ہے، جب اس کی کمر سیدھی ہو رہی تھی تب میری کمر ٹیڑھی ہو رہی تھی، جب اس کے ہاتھ میں قوت پیدا ہو رہی تھی اسی وقت میرے ہاتھ لرزنے لگ گئے تھے، جب اس کے پیر استقامت والے پہاڑ جیسے ہو گئے تھے اسی وقت میرے پیر لڑکھڑانے لگے تھے۔ یا رسول اللہ جب یہ دور دور کی چیزیں دیکھتا تھا میں اس وقت
قریب کی چیزیں نہیں دیکھ پا رہا تھا، ایسے تمام عالم میں مجھ پر یہ بھی تھی، تو یا رسول اللہ کیا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے نوجوان کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اے نوجوان میری بارگاہ سے اسی وقت چلا جا اور اپنی صورت مجھے نہ دکھانا، اس لیے کہ تجھ پر اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے، تیرے اوپر اس تمام فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے۔ اور پھر رسول نے، آقا نے اس نوجوان کو اپنی بارگاہ سے واپس کر دیا اور اسے پھیر دیا، اور وہ ضعیف العلم انسان بارگاہ مصطفیٰ کا سچا پکا غلام بن گیا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ آقا علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا اس نوجوان سے، فرمایا تھا انتا و مالو کا ابی، کیا فرمایا؟ انتا، سن، اپنی جوانی پر اترانے والے سن لے، انتا، تو بھی و مالو کا، اور تیرا مال بھی، یہ دونوں تیرے نہیں ہیں، یہ دونوں تیرے والد کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جیسا چاہے ان دونوں کو استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیز کا تیرے باپ کو مالک بنایا ہے۔ انتا و مالک ابی، انتا و مالک ابی۔